أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ سورہ احزاب 51 نمبر کی آیت ہے۔ اور اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم و حلم کا مالک ہے۔ حضرات، یہ ویڈیو خاص طور پر صفت اللہ تعالیٰ کی صفت الحلیم پر تیار کی جا رہی ہے۔ ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جب بھی اللہ تعالیٰ کی صفات پر بات ہوگی اس میں غور و فکر کے طریقے آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ ہم لوگ عام طور پر اللہ تعالیٰ کے صفات کو گھروں میں تغروں میں لگائے رکھتے ہیں یا برکت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرتے ہیں، مگر ان کا ادراک اور سمجھ حاصل نہیں کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ الحلیم اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم الشان صفت ہے۔ حلیم کے معنی ہیں بردباری، تحمل، برداشت کرنے والا۔ سزا اور انتقام لینے کی قوت اور ہر قسم کی قدرت رکھنے کے باوجود برداشت کرنا، صفت حلم کے ذریعے عذاب و پکڑ نہ کر کے سنبھلنے اور سدھرنے کا موقع عطا کرنا، یہ صفت سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی مخلوق میں نہیں، نہ اس جیسا کوئی حلم اختیار کر سکتا ہے۔ اگر یہ صفت اللہ میں نہ ہوتی تو انسان گناہ کرتے ہی، بغاوت کرتے ہی ہلاک کر دیا جاتا۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت حلم، عفو درگزر کی نقل میں انسانوں کے انکار، زیادتیوں، ظلم کرنے پر تحمل، برداشت اور نرمی کے ساتھ ان کو سیدھے راستے پر لانے کی محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کو مارا پیٹا اور بے عزتی کیا، پھر بھی وہ برداشت کر کے ان کو سمجھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کی پہچان کروا کر ایمان والے بندوں کو بھی صفت حلم کی نقل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اور صوفیہ کا قول ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ سب سے بہترین رنگ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، اس سے اچھا رنگ کسی کا نہیں۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اختیار کرو۔ اس صفت کو پیدا کرنے سے ایمان والے دنیا میں امن و سکون سے رہ سکیں گے اور دوسرے انسانوں کے لیے رحمت بن سکیں گے، اور انسانی معاشرہ فساد، لڑائی جھگڑوں سے پاک رہے گا۔ مگر افسوس، ایمان والوں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت الحلیم ہی سے واقف نہیں، اور وہ ایمان والے ہو کر صفت حلم کی نقل نہیں کرتے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں مقام نبوت پر رکھے گئے ہیں، اس لیے جو شخص اس صفت پر عمل کرے گا وہ آسانی سے اپنا فریضہ ادا کر سکے گا اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکے گا۔ ایمان والوں میں صفت حلم کا ہونا لازمی اور ضروری ہے، مگر تربیت کے نہ ملنے کی وجہ سے ایمان والوں کی کثیر تعداد مخالف اور منفی حالات میں شیطان کا شکار ہو کر غصہ اور صبر نہ کر کے نقصان اٹھاتے ہیں، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات ہر روز اور ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زبردست طریقے سے صفت حلم کے ذریعے صبر اور عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے وہ کیسے برداشت اور تحمل سے انسانوں کی جہالت اور ظلم کو برداشت کر کے ان کو سدھارنے کی محنت کیے۔ جب انسان کو صفت حلم کی نقل نہیں ملتی تو وہ حلم، صبر اور برداشت کو بزدلی کا نام دیتا ہے،
اور ان کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتا ہے، چاہے طاقت ہو یا نہ ہو، اس کے باوجود ذلت اور موت کے حوالے ہو جاتا ہے۔ شیطان ان کو غصے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر ابھار دیتا ہے۔ یہ حلم کے نہ ہونے کی وجہ سے نہ اپنوں کو برداشت کر سکتے ہیں نہ غیروں کو، ان کی ناک پر غصہ رہتا ہے، اسی وجہ سے وہ نبوت کے مقام پر ہوتے ہوئے نبوت کا کام کرنے میں ناکام ہیں۔ جب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ زمین پر خلیفہ زمین بنا کر رکھا ہے تو کامیاب خلیفہ وہی ہوگا جو اپنے مالک کی صفات کی نقل کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اگر خلیفہ زمین مالک کی صفات سے واقف نہ ہو اور مالک کی پہچان نہ رکھتا ہو تو وہ شیطانی صفات کی نقل میں زندگی گزارتا ہے اور بات بات پر انسانوں کی جہالت پر اپنے نفس کا شکار ہو کر شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ چنانچہ ایمان والوں کے معاشرے میں اس وقت بہت سے خاندانوں میں نا اتفاقی، اختلافات، شکایات، جھگڑے، دشمنیاں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے کٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بیوی کی ذرا سی نافرمانی پر غصہ، جھگڑا، مار پیٹ اور گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں۔ عورتیں ان کو اپنے ماں باپ کے گھر میں تربیت نہ ملنے کی وجہ سے زندگی کے بعد شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے یا سسرال میں زندگی گزارنے کے اصول اور طریقوں سے واقف نہیں ہوتی۔ شوہر کی زیادتی پر صفت حلم سے خالی ہو کر بحث و تکرار، جواب سوال اور مزوری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو جہنم بنا لیتی ہیں اور زندگی کو برباد کر لیتی ہیں۔ اکثر گھروں میں ساس اور بہو میں سخت ناراضگی اور دشمنی ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یا تو ساس بہو پر ظلم کرتی ہے یا بہو ساس پر ظلم کرتی ہے، بیٹی اور ماں باپ جیسا سلوک نہیں کر سکتی۔ ماں باپ کی غلط ترجمانی سے یا بیوی کی طرفداری میں شوہر خاص طور پر یا تو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں یا بیوی پر ظلم شروع کر دیتے ہیں۔ شادی کے بعد میاں بیوی میں نا اتفاقی پر طلاق، لڑائی جھگڑے ہو کر عدالت کچہری چلے جاتے ہیں اور عدالت میں جھوٹے مقدمے ڈوری کے نام پر ڈالتے ہیں اور ایک دوسرے پر غنڈہ گردی کرتے ہیں۔ بھائی بہنوں میں اور رشتہ داروں میں صفت حلم کے نہ ہونے کی وجہ سے جب نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس دشمنی میں ایک دوسرے کی صورت تک نہیں دیکھتے۔ مسلکوں کے نام پر صفت حلم کی کمی کی وجہ سے مسجدوں میں تک لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور الگ الگ مسجدیں بنا لیے جا رہے ہیں۔ مغرب میں عام طور پر یہ پروپیگنڈا ہماری اس جہالت کو دیکھ کر یہ کیا جاتا ہے کہ ایمان والے لڑاکو، خونی، ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ گلاب کے پھول کو کوئی بھی بدنام کرے تو وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ صفت حلم کی کمی اور نہ ہونے کی وجہ سے غیر مسلموں کی زیادتیوں اور ظلم کو حکمت کے ساتھ برداشت نہیں کرتے، صبر سے بالکل خالی نظر آتے ہیں، نرمی اور محبت سے گفتگو نہیں کرتے، جہالت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ طبیعت اور مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو باہر والوں ہی کو نہیں، گھر کے افراد کو بھی گالی گلوچ سے جھڑکتے، غصہ ہوتے، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ نوکری اور کاروبار میں نقصان ہو جائے تو اس کا غصہ خاص طور پر گھر والوں پر نکالتے ہیں۔ یہ سب صفت حلم اور عفو درگزر کی کمی کی وجہ ہے۔ انسانوں کی یہ ساری جہالتیں
اللہ تعالیٰ کی صفت حلم اور عفو درگزر پر نقل کرنے سے، عمل کرنے سے دور ہو سکتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ دنیا کی زندگی میں ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کو صفت حلم اور عفو درگزر کی دنیا میں تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ یہ تعلیم کے نہ ملنے کی وجہ سے ایک انسان جہالتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ان کو یہ سمجھایا جائے کہ ان کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صفت حلم، صفت صبر اور صفت عفو درگزر سے زندگی کے تمام معاملات میں اور انسانوں کو سدھارنے اور بڑے بڑے دشمنوں کو برداشت کر کے کیسے حلم کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے انسان ان سے چمٹے ہوئے رہتے تھے، ان سے قریب رہنا چاہتے تھے، ان کی محبت کے لیے تڑپتے تھے، ان کو رحمت سمجھتے تھے۔ ان کو سمجھایا جائے کہ اگر وہ ایمان رکھتے ہوئے شیطانی صفات کے ساتھ اگر زندگی گزاریں گے تو اسلام کی عملی شکل دوسروں کو نظر نہیں آئے گی، اور اسلام صرف کتاب کی حد تک عمدہ اور اعلیٰ مذہب بن کر رہ جائے گا۔ غیر مسلم خاص طور پر پہلے ایمان والوں کی زندگیوں کا جائزہ لیں گے اور پھر قرآن مجید کو سمجھیں گے۔ ایمان والوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ ان کا مالک اور پروردگار باوجود ہر قسم کی قدرت رکھنے کے، ہر قسم کی طاقت رکھنے کے، وہ اپنے بندوں کی نافرمانیوں اور بغاوت پر کیسے صفت حلم اور عفو درگزر کو اختیار کیا ہوا ہے، اور ان کو سزا نہ دے کر کیسے برداشت کر رہا ہے اور کیسے سنبھلنے کا موقع دے رہا ہے۔ انسان اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہوئے، اللہ کے آسمان کے نیچے رہتے ہوئے، اللہ کی ہوا استعمال کرتے ہوئے، یا تو وہ اللہ کی پہچان نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کا انکار کر کے کافر بنا رہتا ہے، یا اللہ کے ساتھ مخلوقات کو شریک کر کے معمولی چیزوں کو اللہ کے مقام پر بٹھاتا اور خیالی تصویر اور فوٹو بنا کر اللہ کے بجائے ان کی عبادت اور پرستش کرتا ہے، یا انسان کو خدا کا تصور دیتا ہے، یا اللہ کے ساتھ اہل و عیال اور بیوی بچوں کا گمراہ عقیدہ پیدا کر لیتا ہے، یا اللہ کے ساتھ مخلوقات کی بھی عبادت کرتا ہے، یا اللہ کے خلاف مخلوق کے احکام پر چل کر اللہ کو ناراض کرتا ہے، یا اللہ کے احکام کی جان بوجھ کر جانتے ہوئے بغاوت کرتا ہے، یا اللہ کے نبیوں، ایمان والوں بندوں کو مارتا، نقصان پہنچاتا یا قتل کرتا ہے، یا جلا وطن کر دیتا ہے، یا اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کر کے اپنے انسانی احکام کو اللہ کی کتاب میں شریک کرتا ہے، اور انسانوں کو اللہ کے احکام پر چلانے کے بجائے اپنے احکام پر چلا کر بدعت و خرافات کو جاری کرتا ہے، یا نبی کی سنتوں کو ختم کر کے اور اس دین کی شکل کو بگاڑ کر انسان کو عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، یا اللہ کی صفات مخلوقات میں مان کر ان سے اولاد، صحت، نفع، کامیابی، منتیں، مرادیں مانگتا، ان کو سجدہ اور رکوع کرتا، ان سے دعائیں کرتا اور ان سے مدد طلب کرتا ہے، اور ان کو اللہ کی جگہ پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ باوجود کائنات کے ذرے ذرے پر مکمل قدرت رکھنے کے، ہر قسم کی طاقت رکھنے کے، اپنی صفت حلم اور عفو درگزر کے ذریعے یہ تمام انسانوں کو برداشت کرتا ہے، اور سزا نہ دے کر، عذاب نازل نہ کر کے ان کو سنبھلنے کا موقع بار بار عطا فرماتا ہے، اور ان کے گناہوں کو توبہ سے معاف کرنے تیار ہے۔ وہ دن رات ان کو اپنی نعمتیں برابر دیتا رہتا ہے، کبھی ناراض اور غصہ ہو کر فوراً بجلی نہیں گرا دیتا اور عذاب سے ہلاک نہیں کرتا،
ان کو روزی روٹی سے محروم نہیں کرتا اور ان کو ہوا پانی اور روشنی سے محروم نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی صفت حلم کا یہ حال ہے کہ اگر انسان زندگی بھر گناہ کرے یا زندگی بھر شرک کرتا رہے تو مرنے سے پہلے اگر سچی اور پکی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے تمام اعمال کو معاف کر کے اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں گے تو آپ کو بہت سارے واقعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفت حلم پر کس انداز سے نقل کرتے تھے سمجھ میں آئے گا۔ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم آپ کا مہمان بنا اور رات میں ٹھہر گیا، مگر اتفاق سے اس کو پیٹ میں گڑبڑ ہونے کی وجہ سے بستر میں ہی بول براز کر کے صبح شرمندگی کی وجہ سے بھاگ گیا، مگر تلوار بھول گیا۔ پھر وہ تلوار جب واپس لینے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روک کر خود اپنے ہاتھ سے اس کے بستر کی صفائی کر رہے ہیں اور اس کو کچھ نہیں کہا اور کہا کہ شاید تمہارے پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے تم یہ غلطی کر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر غور کیجئے کہ جب ان کے بھائیوں نے ان سے غلہ مانگنے کے لیے ان کے دربار میں آئے تو انہوں نے جو ہے ان کے سامنے جب ان کے سامنے افراد خاندان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بھی چور کہا۔ اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام ان پر کوئی غصہ ہوئے بغیر ان کو غلہ دیے اور صفت حلم کا مظاہرہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بی بی عائشہ کے ساتھ جب وہ کم عمر تھیں، اتفاق سے گھر کے معاملے میں ناراض ہو کر تلخ لہجے میں گفتگو کر رہی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفت حلم کے ذریعے ان کو نرمی اور محبت کے ساتھ سمجھاتے رہے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے۔ انہوں نے اپنے بیٹی کی اس حالت کو دیکھا تو بی بی صاحبہ بھی اسی انداز سے گفتگو کر رہی تھی تو والد محترم حضرت ابوبکر صدیق ان کو ڈانٹتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر مارنے گئے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں آ کر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے سے روک دیا۔ حضرت عمر کے پاس ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا اور وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی زبان دراز ہے، بات بات پر زبان درازی کرتی ہے۔ تو اس نے حضرت عمر کے گھر میں ان کی اپنی بیوی کو گھر میں زبان درازی کرتے ہوئے سنا تو واپس جا رہا تھا۔ حضرت عمر اس کو بلا کر پوچھے کہ بھئی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جو شکایت لے کر آیا تھا وہ شکایت خود میں نے آپ کے گھر میں پایا تو اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، باوجود غصے والے ہونے کے انہوں نے کہا کہ میری بیوی میرے گھر کی بورچن ہے، دھوبن ہے، دایا ہے اور وہ گھر کا جھاڑو جھٹکا کرتی ہے اور میرے بچوں کا بول براز صاف کرتی ہے۔ دن بھر وہ کام میں مصروف رہتی ہے۔ اتنے تمام کام کرنے کے بعد اس کی مزاج میں کبھی چھڑچھڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ سب سمجھ کر میں برداشت کر کے نرمی اختیار کرتا ہوں اور حلم کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں۔ کعبۃ اللہ کی کنجی ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی کنجی حضرت عثمان بن طلحہ سے مانگنے گئے تو وہ بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ انہوں نے برا بلا کہا اور کنجی دینے سے انکار کیا، مگر جب کعبۃ اللہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا تو کعبۃ اللہ کی کنجی ان سے منگا کر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت حلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہی کو واپس کر دیا اور بتلایا کہ یہ قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں امانت رہے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینے میں ایک شخص جو بدھو تھا وہ مسجد میں پیشاب کرنے بیٹھ گیا تو صحابہ اس پر غصہ ہوئے اور اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا
اور کہا کہ اللہ نے تم کو نرمی کے لیے پیدا کیا، سختی کے لیے پیدا نہیں کیا، اس کو معاف کیا اور ایک بکیٹ میں پانی منگا کر اس پر ڈال دیا اور اسے سمجھایا کہ یہ جگہ عبادت کرنے کی ہے۔ اسی طرح ایک بدھو دیہاتی جو بیت المال سے مال مانگنے آیا تھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے کاندھے کی چادر پکڑ کے کھینچا، جس کی وجہ سے گردن پر جو ہے لالی آ گئی، اور اس نے بڑی بے عزتی کے ساتھ کہا کہ اے محمد، جو کچھ مال تیرے پاس ہے وہ تیرا نہیں اور نہ تیرے باپ کا ہے بلکہ وہ اللہ کا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک وہ مال اللہ کا ہے، مگر تم جو میرے ساتھ جو حرکت کیے، کیا اس سے تم کو ڈر اور خوف نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم بڑے نرم دل اور بڑے حلم والے ہو، اس لیے میں نے یہ کیا۔ اسی طرح بیٹی داماد حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں کبھی نا اتفاقی اور تلخی ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو بڑی محبت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ سمجھاتے اور حلم کا مظاہرہ کر کے کبھی بھی داماد کے خلاف بات نہیں کی۔ طائف کے سفر میں زخمی ہو جانے کے بعد فرشتہ جو عذاب نازل کرنے کے لیے آیا تھا، اس کے کہنے کے باوجود آپ نے فرشتے کے عذاب کے فرشتے کو، پہاڑوں کے فرشتے کو یہ جواب دیا کہ آج اگر یہ لوگ مجھے نہیں سمجھے ہیں تو کل اللہ ان کو صلاح عقل و فہم دے گا، یا ان کی اولاد کو فہم دے گا، یہ ایمان قبول کریں گے، مگر آپ نے بد دعا نہیں دی۔ اسی طرح احد کی لڑائی میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا جو ہے چہرہ اور ہونٹ شہید ہوا، مگر آپ گڑھے میں گر گئے، اس کے باوجود آپ نے بد دعا نہیں دی اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ خاص واقعہ ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں، جس میں بی بی عائشہ پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق خاص طور پر اپنے وہ رشتہ دار جو بدری تھے، جن کا نام مستح تھا، وہ بھی اس جو ہے الزام کو پھیلانے میں شریک تھے، تو آپ نے ان کو امانت نہ دینے کا تہیہ کر لیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر پھر آپ ان کو معاف کر دیے اور ان کو دگنا جو ہے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ اسی طرح حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہیں، ایک سنگین غلطی کیے اور جنگ فتح مکہ سے پہلے اپنے جو ہے اہل و عیال کو بچانے کے لیے مشرکان مکہ کو چٹھی لکھی تھی۔ ان کی اس غلطی کا اظہار وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر صفت حلم کے ذریعے معاف کیا اور ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا۔ اسی طرح حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سنیے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور سوال کیا کہ بھئی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا تھا۔ اتفاق سے وہ دن میں جو ہے دوپہر تک اپنی تجارت کرتے تھے اور راتوں میں جو ہے عبادت میں رہتے تھے، تو زیادہ تر وہ ظہر کے بعد آرام کرنے کے لیے اپنے مکان کے زینے پر جاتے تھے اور وہیں آرام کرتے تھے۔ تو لیٹے تھے اور وہ شخص آیا اور پکار کر ان کو بلایا، وہ نیچے آئے۔ اترے میں آنے کے بعد بولا کہ آپ آنے کے بعد میں نے مجھ سے سوال جو ہے یاد نہیں رہا اور میں بھول گیا۔ تو بڑی نرمی اور حلم کے ساتھ حضرت امام ابو حنیفہ اس سے کہا کہ بھئی پھر یاد آ جائے تو آ جانا۔ وہ جیسے ہی اوپر جا کے لیٹے تھے، پھر آیا اور آ کر پھر جو ہے بولا کہ جو ہے میں آپ سے وہ سوال کرنے کے لیے آیا تھا، مگر اتفاق سے آپ کے آنے کے بعد پھر بھول گیا۔ تیسری مرتبہ جب وہ اوپر جا کے ابھی لیٹے ہی تھے، پھر آیا اور آ کر کھٹکا مارا اور پھر آپ نیچے اتر کے آئے، اور پھر اس کے بعد عرض کیا کہ حضرت معافی چاہتا ہوں، مجھے سوال یاد آ گیا، یہ بتائیے کہ انسان کا پیخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا؟ تو آپ نے عرض کیا کہ بھئی جب وہ تازہ ہوتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، اور جب وہ سوکھ جاتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے۔ تو اس نے پھر
ایک عجیب سوال کیا کہ کیا آپ نے کبھی اس کو چکر دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر چیز چکر پہچانی نہیں جاتی، عقل و فہم سے غور و فکر کر کے پہچانی جاتی ہے۔ لہذا میں یہ دیکھا کہ جب وہ کچا اور بھیگا ہوا ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، تو اس پہ کیڑے مکوڑے لپٹتے ہیں، اور جب سوکھ جاتا ہے تو اس پہ کوئی کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ اس نے کہا کہ حضرت میں معافی چاہتا ہوں، آپ کے صفت حلم کو برداشت کرنے کتنی برداشت ہے اور کتنا آپ میں صفت حلم ہے، اس کو جاننے کے لیے میں اور میرے دوست ہم دونوں میں بحث و مباحثہ ہوا کہ آپ میں یا ایک اور بزرگ ہے ان میں جو ہے زیادہ صفت حلم ہے یا آپ میں ہے۔ اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ اس کی بات کو سن کر مسکرائے اور چلے گئے۔ تو غرض یہ کہ ہمیں اپنے اندر صفت حلم کو پیدا کرنا چاہیے، اور بردباری کو پیدا کرنے سے تحمل کو پیدا کرنے سے، برداشت کو پیدا کرنے سے ہم مختلف حالات کے اندر اپنے آپ کو صبر پر رکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی صفت حلم کی نقل کرتے ہیں ان میں اللہ کی صفت حلم کی نقل کرنے سے عفو درگزر اور صبر جیسی صفات پیدا ہو سکتی ہیں، اور وہ انسانی معاشرے میں سب سے اعلیٰ اور عمدہ انسان بن سکتے ہیں۔ ان کے اخلاق کی طرف دوسرے لوگ بھی متوجہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خاص طور پر صفت حلم کی نقل کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد انشاءاللہ صفت عفو، غفور اور غفار پر سماعت فرمائیے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں کس انداز کی تربیت کرنا چاہتا ہے، اور ان صفات کے نقل کرنے سے ہم کتنے اپنے اخلاق میں حسن، خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ صفات ہے جو انسانی اخلاق کا زیور اور حسن ہے، جو سارے انسانوں میں ہم کو ممتاز کر سکتے ہیں، اور سارے انسانوں کو ہم اپنے سے قریب کر سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔